بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. اصول دین. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کون سے 3 اصول ہے جن کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان پر واجب و ضروری ہے تو کہہ دیجئے: نمبر 1، بندے کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، معرفت الہی. نمبر 2، اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا، معرفت دین. نمبر 3، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا اصول، معرفت الہی. اگر آپ سے استفسار کیا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اللہ ہے، جس نے اپنے فضل و کرم سے میری اور تمام جہانوں کی تخلیق و پرورش کی. وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا دوسرا کوئی معبود نہیں. اور اس کی ربوبیت و پروردگاری کی دلیل یہ ارشاد گرامی ہے: الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے اور پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے سوا ہر چیز عالم جہان ہے اور میں اس عالم کا ایک فرد ہوں. اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کس چیز کے ذریعے پہچانا تو کہہ دیجئے کہ اس کی آیات، نشانیوں اور مخلوقات کے ذریعے سے پہچانا ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے دن، رات، سورج اور چاند کا وجود ہے. اور اس کی مخلوقات میں 7 زمینیں اور 7 آسمان ہے اور جو کچھ ان سب کے اندر اور ان کے مابین ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی دلیل اس کا یہ ارشاد ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ دن اور رات اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقعہ تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. اور اس کی مخلوقات کی دلیل اس کا یہ فرمان ہے: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارک اللہ رب العالمین. ترجمہ ہے: در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اپنے عرش بری پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈانگ دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہے. خبردار ہو، اسی کی سب مخلوق ہے اور اسی کا حکم جاری ہے. بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار. رب کائنات ہی لائق عبادت اور معبود برحق ہے. اس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ترجمہ ہے: لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی
اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، ترجمہ ہے، ان تمام مذکورہ اشیاء کا خالق، پیدا کرنے والا ہی ہر قسم کی عبادت کا صحیح حقدار ہے۔ اقسام عبادت، اللہ تعالیٰ نے جن انواع و اقسام عبادت کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، مثلا اسلام، ایمان، احسان، دعا و خوف، امید و رجاء، توکل، رغبت و رہبت، ڈر، خشوع و خشیت، استعانت و استعاذہ، فنا طلبی، استغاثہ، ذبح و قربانی، نظر و منت، اور ان کے علاوہ دوسری عبادتیں بھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس بات کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ترجمہ ہے، اور یہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ جس کسی نے ان مذکورہ بالا عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو کسی غیر اللہ، فرشتے، نبی، ولی اور پیر و مرشد کے لیے کیا، وہ مشرک و کافر ہے، اور اس کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ترجمہ ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ مذکورہ اقسام کے عبادت ہونے کے دلائل، دعا کے عبادت ہونے کی دلیل، حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، دعا عبادت کا مغز اصل ہے، اور قرآن پاک میں دعا کے عبادت ہونے کی دلیل یہ فرمان ربانی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ترجمہ ہے، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جو لوگ گمن میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ خوف کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پس تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ امید و رجاء کے عبادت ہونے کی دلیل یہ آیات قرآنی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ توکل کہ عبادت الہی ہونے کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ توکل رکھو اگر تم مومن ہو۔ قرآن پاک کے ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ رغبت و رہبت یا ڈر اور خشوع کے عبادت ہونے کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ خشیت و خوف کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان ظالموں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ انابت و رجوع کے عبادت ہونے کی دلیل یہ آیات ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے۔ استعانت و مدد طلبی کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں استعانت کی عبادت ہونے کے متعلق یہ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بین دلیل ہے۔ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ استعاذہ پناہ طلبی کے عبادت ہونے کی دلیل یہ آیات ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اللہ کی۔ استغاثہ فریاد کرنے کے عبادت الہی ہونے کی دلیل یہ فرمان ربانی ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی۔ ذبح و قربانی کے عبادت ہونے کی دلیل یہ آیات قرآنی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ اور حدیث پاک میں اس کی دلیل یہ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے کسی غیر اللہ، نبی، ولی، پیر، مرشد، صاحب مزار کے تقرب کے لیے جانور ذبح کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ نظر کے عبادت الہی ہونے کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، ابرار وہ لوگ ہیں جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔